کہ نور والے اس وقت بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پچھلی صدی میں ہوتے تھے اور آج نہیں ہیں۔ جس دن یہ نور والے ختم ہو گئے دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو نور والے ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے ضرور۔ اب اگلی بات جو کر رہا ہوں آپ لکھ لیں یا ریکارڈ کر لیں یا ویسے یاد کر لیں، مجھے دیکھ کر پورا یہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں اور پورے تیقن کے ساتھ کر رہا ہوں، جاگتے ہوئے کر رہا ہوں۔ اور بات کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کوئی لولا لنگڑا کانا نہیں ہوں میں۔ اللہ پاک نے فزیکلی صحت سے نوازا ہے، عقل دی ہے اس نے، تو تمام جو سورس ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں خبر کے، بروئے کار لاتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اس صدی میں اللہ نے نور کی اعلیٰ منزل پر جس ہستی کو فائز کیا ہوا ہے اس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ پھر سن لیں، پھر بات کر رہا ہوں۔ اس صدی میں کوئی کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولنا تھا۔ جان نہیں دینی اللہ کو؟ یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی نا، آخرت کبھی نہیں گزرے گی، اینڈ لیس زندگی ہے۔ تو پورے تیقن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس صدی میں نور کی اعلیٰ منزل پہ جس ہستی کو اللہ پاک نے فائز کیا ہوا ہے اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ ہم نفی نہیں کر رہے کہ کوئی اور نہیں ہے، اور بھی بڑے ہیں، ہم کلیم یہ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ منزل پہ صف اول میں جس ہستی کو اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اب یہ کلیم ہے، یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے دلیل کے بغیر، اور دلیل کمزور ہو تو تب بھی مطلب ہوتا ہے کہ دعویٰ کمزور ہے۔ تو لہذا دلیل آپ کو میں قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ نور ملتا کسے ہے؟ چودھری صاحب کو ملتا ہے، راجے صاحب کو، مغل صاحب کو، بھٹ صاحب کو، ملتا کسے ہے؟ شرق والوں کو، غرب والوں کو نور اللہ دیتا کسے ہے؟ تو کبھی آپ پڑھیں سورہ زمر، 39 نمبر قرآن پاک کی سورہ ہے، سورہ زمر، اس کی آیت نمبر ہے 22۔ اس میں فرمایا ہے کہ نور کسے ملتا ہے؟ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو، وہ آگے اب کھولنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چیر دیا ہے، سینہ کھولنے کا معنی یہ ہے اس بندے کو دین کا فہم دیتا، اللہ اسلام کی سمجھ دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، عقل مندی دیتا ہے، اس کی جھولی میں دین کی خیرات ڈالتا ہے، معنی یہ ہے۔ تو فرمایا جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے فَهُوَ عَلَى نور، وہ نور پر رب کی طرف سے فائز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال کا جواب آ گیا کہ اللہ نور کسے دیتا ہے؟ فرمایا اللہ نور اس کو دیتا ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جائے۔ یہ تو آیت ہو گئی۔ اگلی بات توجہ سے سننے والی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نور اسے ملتا ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ کھول دے، تو اگر اسلام نام ہے قرآن کا، اسلام نام ہے، وضاقتہ کا تو نام نہیں ہے نا، داڑیاں تو سکھوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں نا، پگڑیاں وہ بھی پہنتے ہیں، وضاقتہ کا نام نہیں ہے اسلام، وضاقتہ اسلام کے اندر ہے، اسلام وضاقتہ کے اندر نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر نور اس کو دیا جاتا ہے جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، تو اگر اسلام نام ہے قرآن کا، تو اس قرآن کا یہ جو ترجمہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس مترجم کا نام ہی ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ کبھی پڑھیں اس ترجمے کو، آسان عام سادہ انداز میں سلیس ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور تفسیری ضروریات کو پورا کرتے ہوئے نظر آتا ہے یہ ترجمہ۔ پھر اسی ترجمے کو آپ نے اس سال 17 فروری کو کنورٹ کیا ہے
آپ نے اس کا یہ اردو ترجمہ ہے، آپ نے انگلش ترجمہ بھی کیا ہے. آپ کہیں گے یہ کون سا تیر مارا ہے؟ ہاں، پہلی بار ایسا ہوا ہے، پہلی بار کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے عربی جو متن ہے، اس عربی متن کو کنورٹ کیا ہے عربی کے انگلش کے اندر. پہلے ترجمے ہوتے ہیں، اردو ترجمے کو کنورٹ کیا انگلش کے اندر، اس میں بے شمار سکم رہ جاتے ہیں، خامیاں رہ جاتی ہیں. آپ نے پہلی بار اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے قرآن کے متن کو کنورٹ کیا ہے عربی ترجمے کے اندر، اور عالمی میڈیا نے اس کو کوریج دی. بیٹا جو دروازے میں بیٹھے ہو تو آپ میری بات سنیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. ادھر دیکھو بیٹا، میری بات سنو، تو تھوڑی دیر بعد ہم بات ختم کر دیں گے، پھر آپس میں آپ کر لینا بات. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر اسلام قرآن کا نام ہے تو قرآن کی یوں خدمت کی ہے، اور پھر لوگوں کو بولنا سکھایا ہے قرآن سے، لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو قرآن سے بات کرنا سکھایا ہے. محراب و منبر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، گالی گلوچ کرنا، یہ بڑا سوکھا ہے، اور ان پڑھ لوگ ایسا کرتے ہیں. محراب و منبر پہ بیٹھ کے قرآن سے بات کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو لوگوں کا ڈائریکٹ قرآن سے رشتہ جوڑا ہے تاکہ قرآن سے بات کریں. تو اس پر کیا کیا ہے؟ 5000 موضوعات جو انسان کے ذہن میں موضوع آ سکتا ہے، نظام انہضام کا، خوراک کا، آنکھوں کا، زبان کا، میڈیکل کا، معیشت کا، معاشرت کا، نباتات، جمادات، حیوانات، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، جو سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے اس موضوع پر کیا کہا، کتنا کہا، کہاں کہاں کہا، وہ ساری آیات ایک جگہ جمع کی ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے قرآنی انسائکلوپیڈیا، اور اس کی 8 جلدیں ہیں. اور وہ کتنا بڑا کام ہے، یہ سننا ہمارے لیے آسان ہے نہیں، درس قرآن پہ آئے ہیں سن کے چلے جائیں گے، بیان کرنا بھی آسان ہے. لیکن حضور شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ فرمایا، بیٹا یہ میری 50 سال کی محنت ہے، یہ 50 سال کی محنت ہے. حتیٰ کہ جب ہم دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے لیے وہ دھرنا ہوگا نا، ہمارا تو ایمان کا مسئلہ تھا، اس دھرنے میں بھی آپ اپنے کنٹینر میں قرآنی انسائکلوپیڈیا ترتیب دیتے تھے. تو فرمایا یہ میرے 50 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے طلب یہ تھی کہ کاش میرے آقا کی امتیوں کو بات کرنا آ جائے قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑا جائے. اس طرح تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسلام نام ہے قرآن کا تو صف اول میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری قرآن کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ خدمت ہے، یہ تکبر نہیں ہے، خدمت ہے، عاجزی ہے. ایک مقام پہ انہوں نے خود فرمایا، کسی نے پوچھا اتنی کتابیں، اتنے خطاب، یونیورسٹی، کالج، سکول، اتنا کچھ کر دیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی ریالٹی صرف یہ ہے کہ قیامت کے روز میرے آقا ایک اگر مسکراہٹ دے دیں تو فرمایا میرا کام ہو جائے گا. وڈیائی نہیں ہے، عاجزی ہے. پھر اگر کوئی کہے کہ اسلام نام ہے حدیث کا، اس کا نام ہے بولے حدیث کا، تو حدیث کی خدمت آپ نے اس طرح کی ہے کہ 50,000 موضوعات، پہلے 5 تھے، اب 50,000 موضوعات قیامت تک جو واقعات ہونے ہیں، ان واقعات پر حضور نے کیا کہا، ان حدیثوں کو ایک مقام پہ جمع کیا ہے، اور حدیث کا انسائکلوپیڈیا آپ نے ترتیب دیا ہے، جس کی 45 جلدیں ہیں. آپ کتاب ایک ہے اور ولیوم 45 ہیں. یعنی آپ وہ ایک کتاب لینے اگر ہمارے لاہور پبلشرز پہ جائیں تو آپ کو گاڑی لے کے جانے پڑے گی اسپیشل وہ کتاب لینے کے لیے. 45 جلدیں ہیں اس کی. تو یہ حدیث. پھر اگلی جو بات کرنے لگا ہوں یہ عام کسی بندے سے پوچھیں گے تو ایسے کہ وہ ایسے ہی ہے. یہ بات پوچھیں کسی یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر سے. آپ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا المنہاج السوی، حضور کی حدیث کی کتاب ہے. اس کی اتھارٹی کیا ہے؟ سابقہ 8 صدیاں، 800 سال میں منہاج السوی کے جوڑ کی کتاب نظر نہیں آئے گی.
اس سے اوپر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ریاض الصالحین، آج بھی وہ ہے، مگر ان جو 8 صدیاں گزری ان میں انسانی زندگی نے کتنی ترقی کی، انسان کے مسائل کو ایڈریس کرنا نئی ابواب بندی کے ذریعے، نئی فصول کے ذریعے، نئی فصلیں قائم کر کے ان فصلوں کے تحت حضور کی حدیثیں لائی جائیں، یہ 8 صدیوں میں یہ کام نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے آپ کی گجرات یونیورسٹی میں بھی وہ پڑھائی جا رہی ہے، پنجاب میں، بلوچستان یونیورسٹی میں، یہ تو پاکستان کی ہیں نا۔ عالم اسلام کی پہلے نمبر پہ جو یونیورسٹی ہے الازہر مصر کے اندر، اس کے نصاب کے اندر بطور سلیبس یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد 84 کتابیں مزید حدیث پر لکھی ہیں، 84 کتابیں۔ بتانے کا اس پر یہ مقصد ہے کہ اگر اسلام نام ہے آقا کے فرامین کا، اسلام نام ہے حدیث کا، تب بھی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے وہ مرد کلندر صف اول میں نظر آ رہا ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں، اسلام نام ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا، خدمت خلق کا، تو اس وقت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن دنیا کے 200 ممالک میں بڑی بڑی چیریٹی کی تنظیمیں، این جی اوز، سونامی آ گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، ہنگامی حالات بن گئے، تو جو صف اول میں انسانیت کی خدمت کی کام کرتی ہیں این جی اوز اور تنظیمیں، اس میں ایک تنظیم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے۔ فلسطین ہو، برما ہو، فلسطین کی پہلے نمبر پہ بات کی ہے، فلسطین ہو، برما ہو، عراق ہو، یہ افریقہ کے غریب ممالک ہو، پاکستان ہو، تو جہاں ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو صف اول میں۔ یہ زلزلہ آیا، لوگوں کو مکان بنا کے دیے یہ سیلاب آیا، مکان بنا کے دیے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے 1.25 کروڑ کی مد میں سردیوں کا سامان، جس میں ہم خود شامل تھے، ہمارے کشمیر نیلم گیا ہے، تو شہر شہر میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اگر اسلام خدمت خلق کا نام ہے تب بھی صف اول میں نظر آ رہے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اسلام نام ہے امن کا، اسلام نام ہے سلامتی کا، تو پوری دنیا میں اسلام کے امن پر مشتمل بیانیے کو پرموٹ کرنے والی اس صدی کے اندر شخصیت ہی ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ تو ویسے ایسے لوگوں بھی کی کوئی کمی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا اسلام میں امن، کہاں لکھا ہوا اسلام میں سلامتی، قرآن میں سلامتی، ایسے لوگوں کی بھی کمی کوئی نہیں ہے۔ مگر اسلام کے امن پسند بیانیے کو پوری دنیا میں اس وقت آپ نے پرموٹ کیا جس وقت ایک عالمی سازش ہوئی کہ پاکستان پہ بھی بین لگاؤ اور اسلام پہ بھی بین لگاؤ، دنیا میں اسلام پر پابندی لگا دو، اور سازش یہ ہوئی کہ دھماکے کرو، خودکش دھماکے، اور جوڑ دو اسلام کے ساتھ کہ یہ اسلام اس کا درس دیتا ہے دہشت گردی کا۔ اس ماحول میں آپ نے ملک جا کے اس بیانیوں کو پرموٹ کیا کہ نہیں، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، یہ تو وہ دین ہے جو جنگ میں بھی، جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، جنگ میں بھی یہ درس دیتا ہے کہ بچوں کو نہیں مارنا۔ آج دیکھیں بچوں کو فلسطین میں مارا جا رہا ہے یا نہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں وہ دین کا، وہ کون سا دین ہے، وہ کون سا مذہب ہے؟ مذہب دین اسلام ہے۔ یہ بچوں پہ ہاتھ اٹھانے سے روکتا ہے، بوڑھوں پر، عورتوں پر، بیماروں پر، معذور لوگوں پر، یہ مکان گرانے سے روکتا ہے، یہ فصلیں تباہ کرنے سے روکتا ہے، یہ درخت کاٹنے سے روکتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو یہاں تک روکتا ہے کہ اگر آپ سے کسی نے چھری مانگی ہے تو چھری بھی دستے والی سائڈ سے پکڑایا کرو، اس کے لوہے والی سائڈ سے نہیں پکڑانی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑنے والے کا ہاتھ زخمی ہو جائے۔ یہ امن والا بیانیہ پرموٹ کیا ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے۔ گویا اسلام کو آپ جس زاویے سے دیکھیں گے اس زاویے پر اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری اس کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے اگر اسلام کے لیے ان کا اتنا سینہ کھول دیا ہے تو فرمایا جن لوگوں سے تم نے وہاں جا کے سوال کرنا ہے نور دو، وہاں جا کے کہو گے کہ ہم بھی تمہارے درس قرآن میں آتے تھے، ہم بھی تمہارے پڑوسی نہیں تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ مینار پاکستان میلاد کی محفل پہ جایا کرتے تھے،
تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تھے، ایک نظر ہم پہ بھی کر دو، تو وہاں کہا جائے گا تم ساتھ تو تھے مگر تم پورے شعور کے ساتھ جڑے نہیں تھے، بس زبانی کہتے تھے، جب کوئی فیصلہ کن مرحلہ آتا تھا تو پھر نکلتے نہیں تھے۔ تو فرمایا آج وقت ہے، وہ جو وہاں کہا جائے گا کہ پلٹ جاؤ دنیا میں، تو فرمایا اس دنیا میں تم خود موجود ہو، جڑ جاؤ ان اللہ والوں کے ساتھ۔ اور منہاج القرآن کے ساتھ جڑنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، پہلے تو ان کو سنیں نا، آپ ان کو سنیں کہ یہ کہتے کیا ہیں، اور سننے کے لیے کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ آپ اپنے موبائل پہ اینڈرائیڈ موبائل جو استعمال کرتے ہیں، پلے سٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جس کا نام ہے فہم دین، چھوٹے چھوٹے کلپ اس میں 8-7 منٹ کے آپ کو بھیجے جائیں گے، سوموار والے دن اور جمعرات والے دن۔ پہلے سنیں کیا ہے، اور سن کے دائیں بائیں سے نہ پوچھیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مفتی صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نیچر کی آواز ہوتی ہے، اور فطرت اور نیچر کی آواز سب سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ من سے پوچھیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے؟ آپ کا من بولے گا کہ جس چشمے کی طرف یہ ہمیں بلا رہا ہے اس چشمے کے سوتے سیدہ کائنات کے قدموں سے پھوٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جڑنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ اس کی ممبرشپ اختیار کریں، اور ہم تحریکی زبان میں اس کو کہتے ہیں رفاقت، حسن اولئک رفیقا، تو وہ رفیقہ کے لفظ سے رفاقت ہم نے لی ہے، تو یہ فارم فل کر کے ممبرشپ لینا پڑتی ہے، پھر آپ جڑ جائیں گے، اور تحریک کے جملہ منصوبہ جات اور اس کے جاری ویلفیئر کے کام ان کی آگاہی ملتی جائے گی۔ اس طرح دین کی خدمت کے لیے آپ اس بڑے عظیم چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو میں اس پر آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ یہاں پھر حضور شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں، آپ نے کئی بار قسمیں کھا کے فرمایا، کئی بار آپ نے فرمایا دنیا میں تو اس رفاقت کا نتیجہ تمہیں نظر آئے گا ہی، لیکن قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا کہ منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو دعوت ہے، آپ اس کے ساتھ ضرور شامل ہوں۔ میں یہاں پر بات ختم کرتے ہیں۔